ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين عليهم أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسی بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بہترین محبین اہل بیت سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے. ہمیشہ اپنی زندگی کے نجی پہلوؤں میں اور اجتماعی پہلوؤں میں تقوی الہی کو اپنائیے، اور یہی تقوی الہی بہترین توشہ آخرت ہے. میرے محترم مومنین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دوسرا خطبہ بھی کچھ اقوال مبارکہ امام حسین علیہ السلام سے ہی اختتام کروں گا. دیکھیں، وحدت اسلامی، اتحاد امت، اتفاق ملت اسلامیہ وقت کی ضرورت ہے. جب مسلمانوں کو اوپر دشمن حملہ آور ہو، جب مسلمان دشمن کا ہدف بنے ہوئے ہو، تو پھر ایسی صورت میں مسلمان کیوں متحد نہ ہو جائے، کیوں بائی بائی نہ بن جائے. اور ایسی حالت میں چاہیے کہ مسلمین کو ایسی حکمت عملی اپنائیں، اس طرح اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، ان کی سیاست و مدیریت ایسی ہو جو دشمن کے امیدیں ٹوٹ جائے. اور یقیناً ملت اسلامیہ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ نصرت خداوندی بھی 4 چیزوں کے سائے میں ہو سکتی ہے. 4 چیزوں کے سایہ میں خدا کی نصرت ہے، خدا کی مدد ہے. اگر وہ 4 چیزیں نہ ہو تو مسلمان اپنے آپ کو نصرت الہی کا مصداق نہ بنائیں، شائستہ نہ بنائیں، تو پھر وہاں نصرت خداوندی بھی شامل حال نہیں ہوتا. 4 چیزوں کے سایہ میں خدا کی نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہے. سب سے پہلے ایمان، دوسرا استقامت و پائیداری، تیسرا اتحاد امت، چوتھا توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل. یہ 4 چیزیں مسلمانوں میں موجود ہو تو اپنی دشمن کے مقابلے میں دفاع بھی کر سکتے، طاقتور بھی بن سکتے، اور نصرت خداوندی بھی شامل حال ہوگا. قرآن کی آیت ہے، اس آیت کے حوالے سے ان هذه امتکم امتا واحدتا وانا ربکم فاعبدونی. قرآن کی آیت یہ کہ ان هذه امتکم، یہ امتیں تمہاری، یہ تمام امتیں، یعنی کون سا؟ حضرت آدم سے لے کر رسول اسلام تک جتنا انبیاء کی امتیں، یہ تمام امتیں امتاً واحدتاً، ایک ہی امت ہے، ایک ہی ملت ہے. بس وَأَنَا رَبُّكُمْ، تم ایک ہی امت ہو،
اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدونی، تم میری عبادت کرو، میری پرستش کرو۔ بس تم نے اگر امت واحد ہونا ثابت کر دیا اور مجھے اپنے رب مانا، میری عبادت کی، مجھ سے نصرت طلب کیا، میں آپ کو نصرت کروں گا۔ تم ایک ہی امت ہو۔ لائق عبادت پروردگار خوشنودی بارہ بلند صلوات۔ بس عبادت کے حوالے سے تم ایک امت ہو، رب کے حوالے سے تم ایک رب ماننے والے ہو، ہدف کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے ایک ہدف، ایک مقصد کے پیچھے چلنے والے ہو۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اسلام تک تمام انبیاء کا ایک ہی ہدف اور ایک ہی مقصد تھا، وہ تمام آپ ایک ہدف کے پیروکار ہو۔ اب اس حوالے سے جو عاشوراء ہے، محرم ہے، کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ ادھر تشریف فرمائے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آؤ سنو۔ فرماتے امام حسین وَيُرِيدُ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ، شیطان کیا چاہتا ہے، انبیاء کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے حضرت آدم سے لے کر رسول اسلام تک شیطان اور انبیاء کے آپس میں ٹکراؤ رہا ہے، ٹھیک؟ وَيُرِيدُ، شیطان چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ بالجماعت، اتحاد سے کیا چاہتا ہے؟ اتحاد نہیں چاہتا، اتحاد سے الفرقتا، اختلاف چاہتا شیطان۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو، الفرقت، مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت ہو، تفرقہ بازی ہو۔ اب اس پھر پہلی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا شیطان، اتحاد کو انتشار میں بدل دیتا، اس کے بعد پھر کیا کرتا؟ الفتنتا، پھر فتنہ کو بپا کرتا معاشرہ میں، لوگوں میں۔ یہ شیطان کی خواہش ہے۔ اس لیے مولا امام حسین فرماتے، کیا فرماتے؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اختلاف سے بچ جاؤ، تم میرے پیروکار ہو، کربلا ماننے والے ہو، عاشوراء ماننے والا ہو، شہداء یا کربلا کی فرامین کو ماننے والا ہو، تو یہ میرا فرمان ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے، اختلاف سے، انتشار سے بچو۔ بس نتیجہ کیا نکلا میرے محترم مومنین، اے کرم والے مومنین؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اتحاد دین کا راستہ، اتحاد انبیاء کا راستہ، اتحاد نیکوکاروں کا راستہ، اتحاد صالحین کا راستہ، اتحاد مولا امیر المومنین سے لے کر 12واں امام تک علی کا راستہ، حسن کا راستہ، حسین کا راستہ، شہداء کربلا کا راستہ۔ اور تفرقہ انتشار دشمن کا راستہ، ابلیس کا راستہ، شیطانوں کا راستہ۔ اور یقیناً دیکھیں، مرکز کی پالیسی، مرکز کی حکمت عملی اتحاد کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ مومنین کو مرکز کی کوئی پالیسی تلخ لگے، کڑوا لگے، لیکن مرکز کی پالیسی جس طرح ابتدا میں اتحاد کا لفظ استعمال کرنا، اسی لوٹ اسپیکر سے، اسی امام باڑہ سے، اسی مسجد سے اتحاد کا لفظ استعمال کرنا بہت سخت تھا۔ جب پیش امام اتحاد کا بولتا
کہتے پیشمام جو ہے اپنے طرف سے کچھ قاتلین بنا رکھا تھا، پیشمام اتحاد کرنا چاہتا فلانی قاتل کے ساتھ فلانی قاتل کے ساتھ، اس طرح اتحاد کا بولنا بہت سخت تھا۔ لیکن خدا کے فضل سے شکر الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر اللہ کے لیے، آپ مومنین کی بیداری سے، آپ مومنین کی ہوشیاری سے آج اتحاد کی بات مومنین کو مدد دیتا ہے، آج اتحاد کی بات مومنین کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، اذہان میں بیٹھ گیا ہے۔ اختلاف کی بات سے مومنین نفرت کرتے ہیں، آج اختلاف سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دشمن 100 سال کے لیے سوچ کر اپنی حکمت عملی کو تیار کرتا اور اپنی اس سازش کو، حکمت عملی کو مسلمانوں کے خلاف 100 سال کے بعد جا کر عملی جامہ پہناتا ہے۔ اور مرکز کی پالیسی بھی فی الحال عوام کو مد نظر رکھ کر، لوگوں کو مد نظر رکھ کر پالیسی نہیں بناتے، حکمت عملی نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں مستقبل کے بارے میں، ابھی ہو سکتا مومنین کے لیے ہماری کوئی حرکت مرکز کی کوئی اتفاق کا حوالہ سے، اتحاد کا حوالہ سے، کسی حوالے سے کچھ مومنین کے لیے تلخ ہو جائے، کچھ مومنین کے لیے کڑوا ہو جائے وہ پالیسی، لیکن یہ پالیسی مستقبل کو ہم نے مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ مستقبل آئندہ نسل کے لیے ان 100% یہ مرکز کی پالیسی مفید ہے۔ قوم اتفاق بقا پارا مولا بقیت اللہ باندے بلند صلوات۔ اور کوئی سمجھتا ہوگا سیاسی حوالے سے کسی کے لیے خطرہ ہے، نہیں، مرکز کی پالیسی کہ ہم مرکز کو سیاست سے دور کر دیے ہیں، کسی کی سیاست کے خلاف نہیں ہے۔ مرکز کی پالیسی امت کے لیے، قوم کی اتحاد و مضبوطی کے لیے ہے، مستقبل کو، آئندہ کو مد نظر رکھ کر یہ حکمت عملی جاری کیا جاتا۔ اگرچہ فی الحال کچھ مومنین جو ہے اس سے ناخوش ہو، ناراض ہو، لیکن ہم اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں، خدا کی خوشنودی کو آگے مد نظر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا، مومنین ناراض نہ ہو جائے اس بات سے، معذرت کے ساتھ، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف جو تھا وہ علماء نے اختلاف نہیں کیا تھا، آپ عوام نے اختلاف ڈال دیا تھا علماء کے درمیان۔ آپ علماء نے ڈال دیا تھا۔ ایک بات نمامی کی، ایک بات ایک عالم سے لے کر دوسرے عالم تک پہنچا، اپنی طرف سے بھی باتیں بتایا، وہ اس کے خلاف، اس سے اس کے خلاف، اس طرح علماء کیا حاصل کیا؟ آپ نے علماء کے درمیان اختلاف ڈال کر کچھ حاصل کیا؟ کسی کی ذاتی مفادات کے خاطر اس طرح لڑایا گیا ہے۔ آج ہم کسی کی ذاتی مفادات کے خاطر قوم کو نہیں لڑائیں گے، ہم کسی کی ذاتی مفادات کو حاصل کرنا نہیں دیں گے، اور نہ میں نے پہلی کسی کی ذاتی مفادات کی تحفظ کی ہے، نہ ابھی کر رہا ہوں، نہ آئندہ مستقبل میں کسی کی ذاتی مفادات کے تحفظ کروں گا۔ میں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ادھر بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ آپ بھی بیدار رہیں، مستقبل کو مد نظر رکھ کر چلیں۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، اتحاد رحمت ہے، کامیابی ہے، اور تفرق بازی عذاب ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے مومنین کے ہم مسلمانوں کے اتحاد کے لیے نہیں جاتے ہیں، اپنے مومنین کے اتحاد و اختلاف کے حوالے سے ہم کتنے عذاب میں مبتلا تھے، بتاؤ کتنے عذاب میں مبتلا تھے، آپس میں مگر پریشان نہیں تھے، عذاب میں مبتلا نہیں تھے۔ اب بار بار ذاتی مفادات کے لیے قوم کو، ملت کو عذاب میں ڈالنا،
اس کے بعد ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے. اگر اس طرح کوئی ذاتی مفادات کے خاطر قوم کو لڑانا چاہے اس کو ہم سامنے ملائیں گے, اس کے نام بھی بتا دیں گے. یہ اس طرح ملت کے درمیان, مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے, اس کا نام بھی لے لیں گے, معاشرہ میں اس کو دیوار سے لگا دیں گے. یہ کیا ہے جناب علی؟ اس لیے ابھی میں نے قصد کیا ہوں, میرا ارادہ یہ ہے, عوام زدگی میں بالکل نہیں آ جاؤں گا, عوام کی باتوں میں بالکل نہیں آ جاؤں گا, اختلاف کرنے والوں کی باتوں میں کبھی نہیں آ جاؤں گا. اس اتحاد اور اس اتفاق کو جب تک زندہ ہوں کبھی سے کبھی مضبوط سے مضبوط تر کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے. سلامات بارہ بلند سلامات. مولا امام حسین فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعت, اللہ کے ہاتھ اتفاق کے اوپر ہے, اللہ کی سرپرستی اتحاد میں ہے. والشیطان مع من خالف الجماع, شیطان کی سرپرستی ان لوگوں کو حاصل ہے جو تفرقہ ڈالتے ہیں. آئیے کچھ جناب روایت آپ کے بارے اس طرح بتا دیں جناب علی. یہ معاشرہ میں اس طرح اختلاف ڈالنے والے ہر بات پہ جناب علی, ہر چیز پہ جناب علی انگلی اٹھاتے ہیں. اتحاد کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا انگلی اٹھاتے, اس کو آگے بڑھنا نہیں دیتے, کبھی اس طرف لے جاتے کبھی اس طرف لے جاتے, صحیح ہدف کی طرف نہیں لے جاتے. یہ کیسے لوگ ہوتے, یہ لوگ کون سا لوگ ہوتے؟ مولا امام حسین فرماتے شرارکم, تم میں سے شریر ترین لوگ, تم میں سے بدترین لوگ کون ہے؟ مولا امام حسین کی زبان, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, مولا امام حسین نے بتایا ہے. تم میں سے بدترین شریر ترین لوگ کون ہے؟ شرارکم, تم میں سے شریر ترین لوگ المشاؤن, وہ لوگ بن نمیمتی سائی کرتے, کوشش کرتے, آنا جانا کرتے. کس حوالے سے؟ ایک دوسرے کی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچا کر لڑانے کے لیے. المفرقون بین الاحبہ, دوستوں کے درمیان, مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے. یہ سب سے شریر ترین بدترین لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھیں اپنے آپ کو شریر ترین لوگوں سے سمجھتے یا بدترین لوگوں سے اپنے آپ کو شمار کرتے یا صالحین سے حساب کرتے, اور بدترین لوگوں سے, بدترین لوگوں کی, شریر ترین لوگوں کی باتیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے. کرنے دو, ہم اپنا فریضہ انجام دیں گے. یزیدیت, یزیدیت, حسینیت, حسینیت, عظمت علماء ربانیات, علماء ظاہری ولایت فقیہ, بلند سے بلند تر سلامات. اچھا, ایک اور روایت مولا امام حسین کے کلام مبارک سنیں. فرماتے امام انما انتم اخوان علی دین اللہ, اے مومنین, اے محبین, کربلا کو ماننے والوں, عاشورہ کے پیروکاروں, شہدائے کربلا کے پیروکاروں, تم وانتم اخوان علی دین اللہ, اللہ کے دین کے بائی ہو. ولایت کے اوپر تم بائی بائی ہو, امامت کے اوپر تم بائی بائی ہو, محبت اہل بیت کے اوپر تم بائی بائی ہو. وما فرق بینکم, تمہارے درمیان کوئی بھی جدائی تفرقہ نہیں ڈالتا, مگر ڈالتا کس قسم کا بندہ ڈالتے وہ بھی امام نے بتایا. اللہ خبث السرائر, مگر باطن ناپاک ہو وہ تمہارے درمیان اختلاف ڈالتا. مولا امام حسین کا کلام ہے. خبث السرائر وسوء الضمائر, جس کی طینت بد ضمیری ہو, جس کی خمیر بت ہو, وہ تمہارے درمیان اختلاف ڈالتے. وگرنہ تم جناب علی اہل بیت کے کشتی میں سوار ہو, تم ولایت کے کشتی پہ سوار ہو, امامت کے کشتی پہ سوار ہو, کربلا والوں کے کشتی پہ سوار, کیا ہے اختلاف؟ مختلف قسم کی باتیں.
اچھا ایک داستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور داستہ. وہ گنجینہ معارف میں ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، مثال دیا ہے، اچھا مثال ہے قوموں کے، اچھا مثال دیا ہے قوموں کی اختلاف سے کیا نتیجہ ہوتا ہے. ایک مثال دے دیا ہے لیکن بطور سمجھانے کے لیے، وہ یہ کہ جناب علی آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا، کسی ایک جنگل میں، سرسبز جنگل میں 3 بیل رہتے تھے. 3 بیل، ایک سفید رنگ کا تھا، ایک سرخ رنگ کا تھا، ایک کالا رنگ کا تھا. ادھر شیر بھی رہتا تھا. شیر نے کئی دفعہ سوچا ان کے اوپر حملہ کر دے، ان کو چیر پھاڑ کر کھا جائے، لیکن اس کی بس نہیں چلتی تھی، نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. کیوں؟ یہ تینوں ساتھ تھے، شیر حملہ آور ہو جائے پھر سب مل کر دفاع کرتے تھے، شیر کی بس نہیں چلتی تھی. ایک دفعہ شیر نے سوچا کہ جناب علی ان 3 بیلوں کے درمیان اختلاف ڈال دیتا ہوں، اختلاف کے ذریعے سے انہیں چیر پھاڑ سکتا ہوں، اس کا علاوہ گنجائش نہیں ہے. تو آ کر سرخ اور کالے بیل کے پاس آ کر کہا، یہ سفید بیل جو ہے نا، اپنے سفید رنگ کی وجہ سے آپ کے اوپر نخرے کرتا ہے، نازا ہے، اس لیے آپ اجازت دے دے تو اس کو میں کھا لوں گا، پھر ہم تینوں اس سرسبز باغ میں تینوں جو ہے وہ آرام سے زندگی گزاریں گے. سرخ بیل اور کالا بیل نے کہا ٹھیک ہے، اس سفید بیل کو آپ چیر پھاڑ ڈالو. گیا، سفید بیل کے اوپر حملہ آور ہوا، ان دونوں نے دفاع نہیں کیا تو شیر غالب آیا، اسے چیر پھاڑ ڈالا. اس کے بعد چند دن کے بعد پھر شیر کو بھوک لگی، پھر شیر آیا، آ کر کالے سے کہا کہ جناب علی یہ جو سرخ شیر ہے نا، یہ اپنے سرخی کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کر رہا ہے. اور پھر سرخ شیر کے پاس جا کر کہا کہ جناب علی یہ کالا جو ہے آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، اس لیے آپ اجازت دے تو میں اسے کھا لوں. تو سرخ شیر بیل نے بھی اجازت دے دیا، کالا کو شیر نے کھا لیا. کچھ دن کے بعد پھر بھوک لگی، اب آ گیا سرخ بیل کے پاس. سرخ بیل نے کیا کہا جب سب سے پہلی آپ کی سیاست، آپ کی سازش میں سمجھ گیا، سب سے پہلی جب سفید بیل آپ نے کھایا تھا، چیر پھاڑا تھا، اس وقت مجھے بھی چیر پھاڑ ڈالا تھا آپ نے. ابھی کوئی اور چارہ نہیں ہے، آ جاؤ بس آپ کے لقمہ بننے کا لو، کوئی اور چارہ نہیں. ابھی تک امریکہ اور اسرائیل نے اسی طرح مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالا اور ابھی تک چیر پھاڑ ڈالا. ایک اور داستان آپ نے سنا ہے، پہلی بھی ایک دفعہ سنایا تھا اور بھی سناتا ہوں. 100 قافلہ والے کاشان کے حاکم کے پاس آئے، شکایت کی کاشان کے حاکم سے، ہم 100 قافلہ والے تھے، 2 ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا، ہمارے مال کو برآمد کرو، ان 2 ڈاکوؤں کو پکڑو. حاکم حیران پریشان ہوا، کہا کیسا 2 ڈاکو 100 افراد کے اوپر، 2 بندے 100 افراد کے اوپر کیسے غالب آ گئے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چونکہ حاکم وہ 2 ایک تھے، متحد تھے، ہم 100 تھے لیکن ایک تھے. یہ ملتوں کا کام ہے. اور اس حوالے سے خدا کے فضل سے اب ملت اسلامیہ بیدار ہو چکا ہے. جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اسرائیل امریکہ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اب یہ جو شیر اور بیل کا معاملہ تھا، اب مسلمان ممالک جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں. اب یہ 2025 جو ہے یقیناً اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے لیے ایک سخت بھی سال تھا، لیکن
فتح و نصرت خوشخبریوں کا، بشارتوں کا، کامیابیوں کا، سرفرازی کا، اسلام کی سر بلندیوں کا سال تھا۔ کیسا؟ آپ نے دیکھا ہندوستان نے جب پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا جس میں اسرائیل بھی شریک تھا، خدا کے فضل سے سخت تھا، ہم سے کئی گنا بڑی طاقت تھی ہندوستان والے، اس کے ساتھ اسرائیل بھی ساتھ تھا، لیکن خدا کے فضل سے قوم کی اتحاد کی وجہ سے، نصرت اتحاد ملت، اتحاد قوم کی وجہ سے نصرت خداوندی بھی شامل ہوا، اور ہندوستان نے شکست سے دوچار ہوا اور پاکستان کو ایک عظیم فتح نصرت ہوا۔ یہ بہت بہترین سال۔ اور اسی طرح ایران کے اوپر کہا جاتا ظاہراً اسرائیل اور امریکہ تھے، اندر سے 12 ممالک ملے تھے۔ برطانیہ نے کہا، فرانس نے خود اقرار کیا کہ دفاعی میں ایران کے ڈرون گرانے میں ہم بھی شامل تھے۔ اسی طرح کہا جاتا 12 ممالک تھے، 12 ممالک شامل تھے، اور وہ بھی پیش رفتہ اسلحہ کے ساتھ شامل تھے، لیکن خدا کے فضل سے وہ تمام کے تمام ممالک منہ کی کھانا پڑی، اور خدا نے ایران کے ساتھ نصرت کیا۔ 12واں امام نے پردہ غیبت میں ہوتے ہوئے نصرت کی، اور عظیم فتح ایرانی قوم کا مقدر ہوا۔ اور یقیناً اب اس سے اندازہ لگائے، چونکہ ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ہے، زندہ رہے تو بھی ہم زندگی، مارے جائے تو بھی شہادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی منطق ہے، مسلمانوں کے پاس یہی منطق ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان اتنی بڑی طاقت سے جیت سکتا ہے تنہائی میں، اور ایران اتنی بڑی بڑے طاقتوں سے جیت سکتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا دے کہ مسلمانوں کے پاس کتنی طاقت ہے، اسلام میں کتنی طاقت ہے، جذبہ جہاد میں کتنی طاقت ہے، شہادتوں میں کتنی طاقت ہے، شہامتوں میں کتنی طاقت ہے، قربانیوں میں کتنی طاقت ہے، اتحاد ملت میں کتنی طاقت ہے۔ اگر تمام اسلامی ممالک یکجا ہو جائے تو پھر کوئی طاقت مسلمانوں کی طرف تیری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ بس اس کی پہلی بھی عرض کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ فتح کی کیا تھی؟ ایمان بھی تھا، اتحاد بھی تھا، توکل بر خدا بھی تھا، ثابت قدمی بھی تھی، استقامت بھی تھا، اور یقیناً ایران نے ملت اسلامیہ کی کرامت سے دفاع کیا، ملت اسلامیہ کی وقار سے دفاع کیا، ملت اسلامیہ کے عظمت سے دفاع کیا، دوبارہ ملت اسلامیہ کے وقار کو، عظمت کو، کرامت کو زندہ کر دیا، اور ایران پوری دنیا کے لیے استقامت کا، آزادی کا، قدرت کا، قربانیوں کا، استقامت کا، پائیداری کا، شجاعتوں کا ایک نمونہ اور ایک مثالی ملک بن گیا۔ اور یہ کیوں؟ اس طرح جس طرح امریکہ کے ٹرمپ نے کہا تھا، ایران سلنڈر کر دے، جھک جائے، تسلیم ہو جائے، لیکن زمانے کے فرعونوں کے سامنے نہ جھکنا، زمانے کے یزیدوں کے سامنے نہ جھکنا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کربلا والوں سے سیکھا، یہ کربلا والے تھے، یہ عاشورہ والے تھے۔ چاہیے مسلمانوں کو کربلا کو زندہ رکھے، عاشورہ کو زندہ رکھے، کربلا والوں کی یاد کو تازہ کرے، اور یقیناً
ایران فاتح رہا. ایران نے اسرائیل کی خوب پٹائی کی, خوب مارا, خوب شکست دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پھاش پھاش کر دیا اسرائیل کو. کیسا؟ دلیل یہ کہ اگر اسرائیل کامیاب ہوتا, اسرائیل کی بس چلتی, ایران شکست کھاتا, 12 دن کے اندر جنگ بندی نہیں ہوتی. چھوڑ دیتے جب تک ایران تسلیم نہ ہو جاتا, ان کے سامنے جھک نہ جاتا, فوراً واویلا کرنا اور اسرائیل کے وزیر اعظم ٹرمپ سے درخواست کرنا, ٹرمپ جو ہے قطر کے وزیر اعظم سے درخواست کرنا, ایران کو منوا دے. اسرائیل نے درخواست کی ہے جنگ بندی کی. اور دوسرا, اسرائیل کی شکست کے لیے کہا جاتا کہ اسرائیل کے شہروں کا حال وہی ہو گیا جو فلسطینیوں کا حال تھا. مناظر جو فلسطین میں ہوا تھا, اسرائیل میں جو مناظر, جو شہروں کو تباہ جس طرح فلسطین میں کر دیا تھا, اس طرح اسرائیل میں بھی وہی مناظر ہے. شکر الحمدللہ, خدا را شکر, ایران نے فلسطین کے بدلہ ادھر برابر کر دیا. جو فلسطین کے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی, اس کا مزہ ایران نے ادھر چکھا دیا. اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ کہا جاتا, میں نے لکھ کر لایا ہوں اس کو, اس منحوس ٹرمپ کی باتوں کو, جو کچھ وہ سب سے بڑی جناب علی حقیقت حق یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے اور دشمن جو ہے وہ اعتراف کرے. ٹرمپ اتنا بڑا دشمن اعتراف کیا, تعریف بھی کیا. کیا تعریف کیا؟ وہ یہ کہا کہ جناب علی ایرانی قوم انتہا بڑی دلیری سے جنگ لڑی, ایرانی قوم بہت عظیم اور شاندار قوم ہے. تعریف کی. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ایران نے اسرائیل کی خوب مار پٹائی کی, خوب مار دیا. ایران کے میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی مچا دی. یہ ایران کا فتح فقط ایران کا فتح نہیں تھا, یہ اسلام کا فتح تھا, تمام مسلمانوں کا فتح تھا, تمام ملت اسلامیہ کا فتح تھا. تو دعا ہے خدا بحق محمد و آل محمد ایران اور پاکستان دونوں کی نصرت